تو اب یہ جو اسٹریٹجی ہے پاور ویلڈرز کی، صاحب اقتدار لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ ان کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہوں ورچولی، اور جج صاحبان نے صرف ان کی ججمنٹ دینی ہے، ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے، اور وہ ججمنٹس نہ آئیں تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ توشہ خانہ کا ایک مقدمہ جس میں کہ سزا جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے، اور ہم اس کی کواشمنٹ کی درخواست دے چکے ہوئے ہیں۔ توشہ خانہ کے اوپر ایک اور مقدمہ جو کہ آئی تھنک چوتھا مقدمہ ہوگا، کتنا چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں ہیں، اور ایک لا ہے جس کے تحت کہ ایک قسم کی سزا کے اوپر صرف ایک مقدمہ بن سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی گروس قسم کی ایبریشن ہوگی جس میں کہ یہ ایک ہی جرم کے کانٹیکس میں چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں۔ سو آبجیکٹو یہ ہے کہ جی اس مقدمے کو بنا کے اس میں سزا دلوائی جائے پہلے، اور اس کے بعد پھر اگر یہ جو باقی مقدمات ہیں جو کہ کریش ہونے کے قریب ہیں بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں، پھر ان کو ٹھیک ہے جی کریش ہونے دیا جائے۔ لیکن خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں اور وقت جو ہے وہ گزارنا پڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر، جب کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی بھی سائفر کے کیس میں رہائی ہو جائے گی، تو ان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی 8-9 مقدمے ایک ہی گو میں 8-9 مقدمے جو ہے نا، اور مئی 9 کی جو ڈسٹربنسز تھی اس کے کانٹیکس میں ان کو لگا دیا۔ سو اگر سائفر کے کیس میں وہ آزاد ہو بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہ جیل میں رہیں گے، اور باقی کیسز جو ہے نا ان کو فائٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہے، میں نے چھوٹی سی ذرا تفصیل آپ سے بیان کی ہے، یہ مطلب اس میں کہیں انصاف نظر نہیں آتا، اس میں کہیں بھی وہ عدت کیس کے کانٹیکس میں کمرہ عدالت میں دیکھا ہے، جب تک یہ ہوتا رہے گا نہ انصاف ملے گا، نہ آزادی ملے گی، نہ آئین بحال ہوگا، نہ قانون بحال ہوگا، اور نہ ہی جمہوریت بحال ہوگی۔ سو ہماری جدوجہد جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، اور یہ ہم جاری رکھیں گے۔ احمد فرحات کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، اتنے سارے دن اس کو حبس بیجا میں رکھ کر، پہلے اس کو میرا خیال ہے آزاد کشمیر باغ میں کہیں اس کی اپیرنس کروائی گئی کسی پولیس اسٹیشن کے اوپر، اور وہاں سے کہا گیا کہ مظفر آباد میں اس کے خلاف ایک کیس اور درج ہے، وہاں بھیجا گیا، تو وہاں سے وہ کیس کے سلسلے میں مجھے آخری اطلاعات ملی تھی کہ اس کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ایک نظم حقائق پر مبنی ایک نظم لکھنے کی پاداش میں ایک انسان کے ساتھ پچھلے 1 مہینے میں 1.25 مہینے میں کیا ہوا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں سے ہم اٹھ کے گھر بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ یہ میرے چہرے کے اوپر ایک داغ جو ہے وہ تو موجود ہے، شاید ساری زندگی جو ہے وہ میرے ساتھ رہے۔ تو خان صاحب کے خلاف جو عدت اور سائفر کے مقدمے ہیں وہ بالکل ورچولی ختم ہو چکے ہوئے ہیں، وہ کریش کر چکے ہوئے ہیں، اور ان میں سے آج ایک کا ججمنٹ آنی تھی وہ نہیں ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کب آتا ہے۔ اسی طرح سے سائفر کا جو مقدمہ ہے وہ بھی کریش کر چکا ہوا ہے۔ توشہ خانہ میں خان صاحب کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے، اور القادر کے اوپر بیل کی ہے۔ سو یہ مطلب ایکچولی تو یہ تمام مقدمات آلریڈی ہو جانے چاہیے تھے، اور خان صاحب کو جیل سے باہر آنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک وہ موجود ہیں، اور ہمیں خوف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اور مقدمات بھی عنقریب جو ہے وہ ان کے خلاف رجسٹر کیے جائیں گے۔ سو یہ تو آج کا جو ہوا ہے گنت، اس کی کچھ کہانی ہے۔ ابھی کوئی 203 مقدمات ہیں خان صاحب کی ذات کے اوپر، اور وہ مقدمات جو ہیں وہ اپنی مختلف سٹیجز جو ہیں اس سے گزر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جی آئی نو، میں ہاں ایک سیکنڈ اور جو میں بھول گیا تھا اس میں، انہی مقدمات میں چونکہ ان کو کوئی پروف نہیں مل رہا، تو انہوں نے تو اب یہ جو اسٹریٹجی ہے پاور ویلڈرز کی، صاحب اقتدار لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ ان کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہوں ورچولی، اور جج صاحبان نے صرف ان کی ججمنٹ دینی ہے، ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے، اور وہ ججمنٹس نہ آئیں تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ توشہ خانہ کا ایک مقدمہ جس میں کہ سزا جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے، اور ہم اس کی کواشمنٹ کی درخواست دے چکے ہوئے ہیں۔ توشہ خانہ کے اوپر ایک اور مقدمہ جو کہ آئی تھنک چوتھا مقدمہ ہوگا، کتنا چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں ہیں، اور ایک لا ہے جس کے تحت کہ ایک قسم کی سزا کے اوپر صرف ایک مقدمہ بن سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی گروس قسم کی ایبریشن ہوگی جس میں کہ یہ ایک ہی جرم کے کانٹیکس میں چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں۔ سو آبجیکٹو یہ ہے کہ جی اس مقدمے کو بنا کے اس میں سزا دلوائی جائے پہلے،
اور اس کے بعد پھر اگر یہ جو باقی مقدمات ہیں جو کہ کریش ہونے کے قریب ہیں بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں پھر ان کو ٹھیک ہے جی کریش ہونے دیا جائے. لیکن خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں اور وقت جو ہے وہ گزارنا پڑے گا بالکل ویسے ہی جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر جبکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی بھی سائفر کے کیس میں رہائی ہو جائے گی تو ان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی 8-9 مقدمے ایک ہی گو میں 8-9 مقدمے جو ہے نا اور مئی 9 کی جو ڈسٹربنسز تھی اس کے کانٹیکس میں ان کو لگا دیا. سو اگر سائفر کے کیس میں وہ آزاد ہو بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہ جیل میں رہیں گے اور باقی کیسز جو ہے نا ان کو فائٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہے میں نے چھوٹی سی ذرا تفصیل آپ سے بیان کی ہے یہ مطلب اس میں کہیں انصاف نظر نہیں آتا. اس میں کہیں بھی وہ عدت کیس کے کانٹیکس میں کمرہ عدالت میں دیکھا ہے جب تک یہ ہوتا رہے گا نہ انصاف ملے گا نہ آزادی ملے گی نہ آئین بحال ہوگا نہ قانون بحال ہوگا اور نہ ہی جمہوریت بحال ہوگی. سو ہماری جدوجہد جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور یہ ہم جاری رکھیں گے. احمد فرحات کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے. اتنے سارے دن اس کو حبس بیجا میں رکھ کر پہلے اس کو میرا خیال ہے آزاد کشمیر باغ میں کہیں اس کی اپیرنس کروائی گئی کسی پولیس اسٹیشن کے اوپر اور وہاں سے کہا گیا کہ مظفر آباد میں اس کے خلاف ایک کیس اور درج ہے وہاں بھیجا گیا تو وہاں سے وہ کیس کے سلسلے میں مجھے آخری اطلاعات ملی تھی کہ اس کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا ہے. تو ایک نظم حقائق پر مبنی ایک نظم لکھنے کی پاداش میں ایک انسان کے ساتھ پچھلے 1 مہینے میں 1.25 مہینے میں کیا ہوا. ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں سے ہم اٹھ کے گھر بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. یہ میرے چہرے کے اوپر ایک داغ جو ہے وہ تو موجود ہے شاید ساری زندگی جو ہے وہ میرے ساتھ رہے. خان صاحب کے خلاف جو عدت اور سائفر کے مقدمے ہیں وہ بالکل ورچولی ختم ہو چکے ہوئے ہیں وہ کریش کر چکے ہوئے ہیں اور ان میں سے آج ایک کا ججمنٹ آنی تھی وہ نہیں ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کب آتا ہے. اسی طرح سے سائفر کا جو مقدمہ ہے وہ بھی کریش کر چکا ہوا ہے. توشہ خانہ میں خان صاحب کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے اور القادر کے اوپر بیل کی ہے. سو یہ مطلب ایکچولی تو یہ تمام مقدمات آلریڈی ہو جانے چاہیے تھے اور خان صاحب کو جیل سے باہر آنا چاہیے تھا لیکن ابھی تک وہ موجود ہیں اور ہمیں خوف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اور مقدمات بھی ان قریب جو ہے وہ ان کے خلاف رجسٹر کیے جائیں گے. سو یہ تو آج کا جو ہوا ہے گنت اس کی کچھ کہانی ہے. ابھی کوئی 203 مقدمات ہیں خان صاحب کی ذات کے اوپر اور وہ مقدمات جو ہیں وہ اپنی سٹیجز مختلف سٹیجز جو ہیں اس سے گزر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ جی آئی نو میں ہاں ایک سیکنڈ اور جو میں بھول گیا تھا اس میں انہی مقدمات میں چونکہ ان کو کوئی پروف نہیں مل رہا تو انہوں نے